السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صلاحیتوں، خوبیوں اور علم و استعداد کی بنا پر عدالت کے فیصلوں کے لیے، قضاء کے منصب کے لیے بالکل صحیح اور مناسب شخصیت تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس صحیح فیصلہ فرمانے والی صلاحیت کا پہلے ہی اندازہ فرما لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ فرمانے والے علی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے اوقات میں قضاء اور عدالت کے فیصلوں کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اہل یمن اسلام لے آئے، یمن کے لوگوں نے جب اسلام لایا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء کے منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ قضاء کے پوسٹ کے لیے، عدالت کے فیصلوں کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا جبکہ میں چھوٹا تھا، کم سن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ان لوگوں میں بھیجیں گے جو آپس میں جھگڑا کریں گے اور مجھے فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے صحیح بات نکلوائے گا اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا کہ تم صحیح فیصلہ فرما رہے ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی نہیں جھجکا، مجھے کبھی شک نہیں ہوا کہ فیصلہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو مطمئن کر دیا تھا۔ عزیز ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہترین صلاحیت کو مانتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ فرمانے والے علی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، وہ الجھے ہوئے مسائل میں پڑھنے سے بچا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے ایسے مسائل میں پڑھنے سے جن کے حل کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی مسئلہ آیا ہے اور اس کے حل کرنے کے لیے علی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہترین اور صحیح فیصلہ فرمانے والی صلاحیت کا کیا اثر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صحیح اور بہترین عدل و انصاف کے بنیاد پر فیصلے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے واقعات کئی سارے مشہور ہیں جن میں آپ ایسے فیصلے فرمائے ہیں جو کہ ذہانت و فطانت کی دلیل دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا مقام کیا تھا اور آپ کس طرح قرآن حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں مسائل بتایا کرتے تھے، مسائل کو حل فرماتے تھے۔ ایک واقعہ ایسے ہی پیش آتا ہے جو کہ دو شخص سفر پر تھے۔ پہلا جو مسافر تھا اس کے پاس میں 3 روٹیاں تھیں، دوسرے مسافر کے پاس میں 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں کو بھوک لگتی ہے، دونوں ایک جگہ پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اتنے میں ہی تیسرا ایک مسافر اور آ کر ان سے جڑ جاتا ہے، وہ بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے کھانے کے لیے۔ جو تیسرا مسافر تھا اس کے پاس میں روٹیاں نہیں تھی، وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تمام مل کر کھانا کھاتے ہیں، تینوں جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو جو تیسرا مسافر آیا تھا بعد میں، وہ 8 درہم دے کر چلا جاتا ہے جو اس نے کھانا کھایا تھا اس کے بدلے، جو اس نے روٹیاں کھائی تھی اس کے بدلے وہ 8 درہم دے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسافر، دوسرے نمبر والا جو مسافر ہے جس کے پاس میں 5 روٹیاں ہیں، وہ پہلے مسافر سے، یعنی پہلا مسافر وہ ہے جس کے پاس میں 3 روٹیاں ہیں، پہلے مسافر سے دوسرا مسافر کہتا ہے کہ کیونکہ میرے پاس میں 5 روٹیاں ہیں، 5 روٹیاں تھی تو 5 روٹیوں کے بدلے 8 درہم میں سے جو تیسرے مسافر نے 8 درہم
دے کر گئے جو تیسرا مسافر تھا، جو 8 درہم اس نے دیے ہیں، ان 8 درہموں میں سے 5 درہم میں لے لوں گا، کیونکہ میرے پاس میں 5 روٹیاں تھیں، 5 روٹیوں کے بدلے 5 درہم، اور تمہارے پاس یعنی پہلے مسافر کے پاس جو 3 روٹیاں ہیں تمہارے پاس میں، وہ 3 روٹیوں کے بدلے میں 3 درہم تم لے لو گے۔ یہ سن کر پہلا مسافر راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ 8 درہموں میں سے نصف ایک دوسرے کو ہم دے دیں گے، لے لیں گے، یعنی کہ برابر ہم تقسیم کر لیں گے 8 درہم میں سے۔ تو یہ پہلا مسافر راضی نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے مسافر سے، یعنی کہ جو راضی نہیں ہو رہا تھا 3 درہم کے لینے پر، کیونکہ اس کے پاس میں 3 روٹیاں تھیں، تو اس سے فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دوسرا ساتھی ہے جس کے پاس میں 5 روٹیاں ہیں، جو فیصلہ وہ فرما رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، یہ تمہارے لیے نفع مند فیصلہ ہے۔ تو پہلا جو مسافر تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، حق کے ساتھ میں جو فیصلہ ہوگا میں اسے قبول کر لوں گا، آپ فیصلہ سنائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ تمہیں صرف 1 درہم ملنے چاہیے، اور جو تمہارا دوسرا ساتھی ہے اس کو 7 درہم ملنے چاہیے، یعنی کہ پہلے آدمی سے مطلب ہے جس کے پاس میں 3 روٹیاں ہیں اس کو 1 درہم ملنا چاہیے، اور جس کے پاس میں 5 روٹیاں تھیں اسے 7 درہم ملنے چاہیے۔ یہ سن کر پہلا جو مسافر تھا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ 3 آدمی تھے، تم نے مل کر کھانا کھایا، تمہارے پاس میں جو 3 روٹیاں تھیں اور جو دوسرے ساتھی کے پاس میں 5 روٹیاں تھیں، تم تمام نے ملا کر اسے کھایا ہے، اور بعد میں جو مسافر آیا ہے جو پیسے دے کر کھانا کھایا، تم دونوں نے اور اس نے مل کر کھانا کھایا۔ اب یہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ کس نے کتنا کھانا کھایا، اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ تمام نے برابر کھایا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بہترین تقسیم کرتے ہیں۔ یہ آپ سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس میں جو 3 روٹیاں تھیں اور جو تمہارے ساتھی کے پاس میں 5 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، کیونکہ 3 آدمیوں نے کھانا کھایا تھا تو ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرنا ہے یہاں پر۔ تو تمہاری جو 3 روٹیاں تھیں اس کے ہم نے 3 ٹکڑے کیے تو 9 ٹکڑے مکمل ہو گئے، اور دوسرا جو ساتھی ہے، دوسرا مسافر جو ہے، اس کے پاس میں جو 5 روٹیاں تھیں اس کے بھی ہم اگر 3 ٹکڑے کریں گے تو 15 ٹکڑے جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 9 ٹکڑوں کو اور 15 ٹکڑوں کو ملائیں گے تو کل مکمل ٹوٹل 24 ٹکڑے ہوں گے، 24 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب اس میں سے ہم یہ مانیں گے کہ 24 ٹکڑوں میں سے تم نے مل کر کھانا کھایا ہے، تمام نے برابر کھایا، تو فی کس یعنی ہر شخص نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، تینوں میں سے ہر شخص نے 8 ٹکڑے 24 ٹکڑوں میں سے کھائے ہیں۔ اب وہ کس طرح کھائے ہیں اب یہ ہم معلوم کریں گے۔ پہلا جو مسافر تھا اس کے پاس میں 3 روٹیاں تھیں، اس کے 9 ٹکڑے ہو گئے، 9 ٹکڑے ہونے کے بعد میں اس نے 8 ٹکڑے 9 میں سے کھا لیے، 1 ٹکڑا وہ تیسرا جو مسافر آیا تھا اس کو دے دیا۔ جو دوسرا مسافر تھا جس کے پاس میں 5 روٹیاں تھیں، 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے ہیں، 15 ٹکڑوں میں سے دوسرے مسافر نے 8 ٹکڑے کھا لیے، اور بقیہ جو 7 ٹکڑے بچے ہوئے تھے وہ 7 ٹکڑے دوسرے مسافر نے تیسرے مسافر کو دے دیے، یعنی جو مہمان بن کر آیا تھا اس کی مجلس میں ان کی، تو 7 ٹکڑے تیسرے مسافر کو دوسرے مسافر نے دے دیے۔ اس کا مطلب ہوا کہ پہلے مسافر نے صرف 1 ٹکڑا تیسرے مسافر کو دیا ہے، اور دوسرے مسافر نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 7 ٹکڑے تیسرے مسافر کو دیے ہیں۔ تو پہلے مسافر نے کم دیا ہے، 1 ہی ٹکڑا تیسرے مسافر کو دیا ہے، اور جو دوسرا مسافر ہے اس نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 7 ٹکڑے تیسرے مسافر کو دے دیے ہیں۔ تو اس نتیجے میں فیصلہ یہ ہونا چاہیے حق کے ساتھ میں کہ پہلے مسافر کو یعنی تم کو صرف 1 درہم ملنا چاہیے، کیونکہ تم نے صرف 1 ہی ٹکڑا دیا ہے، اور جو دوسرا مسافر ہے تمہارا ساتھی جس کے پاس میں 5 روٹیاں تھیں، 15 ٹکڑوں میں سے اس نے 8 کھائے، بقیہ 7 تیسرے کو دیے، تو اسے 7 درہم ملنے چاہیے۔ پہلے مسافر کو 1 درہم ملنا ہے،
دوسرے مسافر کو 7 درہم ملنا ہے، یہ حق کے ساتھ میں فیصلہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ پھر مسکراتے ہیں، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتنے ہی بہترین انداز سے اور سمجھداری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فیصلہ سمجھایا اور فیصلہ سنایا۔ عزیز ناظرین، اس طرح کے تاریخ میں اور بھی بہت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہمیں ملتے ہیں جن کی مثال نہیں ہے۔ آج تک تاریخ اسے یاد رکھی ہے اور ہم ان سے پڑھتے ہیں، اسے ہم دوسروں کو سناتے ہیں، ہمارے لیے عبرت اور سبق کا نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اسے دوسروں کو سمجھائیں اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ساتھ میں ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔